اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في شأن عظمة حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس چل رہا تھا، ہجرت کے تیسرے سال کا جو اہم واقعہ تھا ہم نے اس کو سماعت کیا۔ وہ واقعہ تھا جنگ احد کا۔ احد کی مکمل طور پر ہم نے جنگ سماعت کی اور احد کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کو بھی ہم نے تفصیلی طور پر سماعت کیا۔ چند باتیں ہجرت کے تیسرے سال کی رہ گئی ہے، اس کو مکمل کرتے ہوئے ہم آج ہجرت کے چوتھے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے اواخر میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودیوں کا سردار تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہودیوں کے اندر بڑے قبائل تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع تھا، بنو نضیر تھا، ایک اور قبیلہ تھا، تو بنو قریظہ تھا۔ ان تینوں قبائل سے ڈیل ہوئی تھی کہ بھئی آپ ہمارے معاملات میں نہیں آئیں گے، ہم اپنے مذہبی آزادی پر رہیں گے، آپ کو اپنی مذہب کی آزادی رہے گی۔ اگر کوئی باہر والا مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کے ساتھ ڈیفنس کریں گے، اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور ہم کسی غیر کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ بھی ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ لیکن یہ کعب بن اشرف جو تھا، ایک بڑا نام تھا اس کا، سرداروں میں سے تھا یہودیوں کے۔ اس نے کیا کیا، جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، بدر کی جنگ میں بہت بڑے بڑے جو مکہ کے کفار تھے، سردار تھے، وہ مارے گئے تھے، تو یہ مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں جا کر دوسرے سرداروں سے اس نے ملاقات کی۔ ملاقات کر کے جو ہے ان کے سامنے اپنا مرثیہ سنایا۔ اس نے ایک اشعار لکھے تھے، دکھ بھرے درد بھرے جو اشعار ہوتے ہیں، جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے اشعار وہ لکھ کر لے گیا مکہ مکرمہ میں۔ لے جا کر وہاں مکے والوں کو سنایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ مدینے پہ حملہ کرو، مسلمانوں کو مارو، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ اس معاہدے کی سراسر خلاف ورزی تھی جو رسول کریم علیہ السلام نے یہودیوں سے کیا تھا کہ یہودی کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے ہمارے خلاف، اور ہم بھی یہودیوں کے خلاف دوسرے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ کفار مکہ جو تھے، قریش والے جو تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابھار رہا تھا، اور اس پر خاموشی اختیار کی رسول کریم علیہ السلام نے۔ اس نے کیا کیا، رسول کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ کی شان میں ہجو کرتے ہوئے ایک اس نے قصیدہ لکھا جس میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر تنقید کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو غصہ آیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام اس کے تعاقب میں نکلے۔ کچھ روایتیں آتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو نائلہ اور حضرت عارض بن اوس، حضرت ابو عبس، حضرت عباد بن بشر، یہ 4-5 صحابہ کرام جو ہے کعب بن اشرف کے قلعے کے پاس پہنچے۔ کعب بن اشرف جب قلعے سے نکل رہا تھا یا قلعے میں جا رہا تھا تو اس کو پکڑا رات کے وقت میں اور اس کی گردن پر وار کیا، اس کے سر کو الگ کر دیا، اور وہ سر لے کر رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں لا کر اس سر کو ڈال دیا۔ رسول کریم علیہ السلام خوش ہوئے کہ یہودیوں میں سے بڑا دشمن کعب بن اشرف، اور بہت بڑا نام تھا، پہلوان بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، اور ایک سردار کا بھی درجہ رکھتا تھا، تو ایسے شخص کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ڈھیر کر کے آئے۔ اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کی تلوار کی نوک سے حضرت حارث
زخمی ہو گئے تھے تو ان کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کاندھے پر اٹھا کر لائے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضور کا تھوک مبارک لگنا تھا کہ ان کا جو زخم تھا تر و تازہ ہو کر پھر پہلے کے جیسا صحیح اور سالم وہ حصہ ہو گیا۔ تو یہ بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یہاں پر معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور اسی وقت ان کو پورے طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی طرح ربیع الاول تھا 3 ہجری کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد سے، یعنی ریاض جو اب ہے، ریاض سے ایک مشہور بہادر تھا، اس کا نام تھا دعثور بن الحارث محاربی۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک لشکر تیار کیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی خبر پہنچی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس سے پہلے ہم لشکر کو لے کر نکل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوج تیار کی، اور اس کے مقابلے کے لیے آپ مدینے کے باہر نکل گئے۔ دعثور کو پتہ چلا تو وہ کیا کیا، پیچھے پلٹنے لگا، پیچھے پلٹ کر جانے لگا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فوج نے اس میں سے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہوتے ہی اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر بارش شروع ہو گئی، تو یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے طور پر سایوں میں جا کر دونوں مد مقابل فوجیں اپنی اپنے لیے انہوں نے ایک مقام دیکھ لیا اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ ہوا یہ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تنے تنہا لیٹ گئے، تو دعثور نے دور سے دیکھا، دعثور کی فوج نے، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی فوج بھی دور ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ موقع ملا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہا ہے، ان کی ذات پر حملہ کر کے ان کو معاذ اللہ شہید کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے سردار کو دعثور کو خبر دی گئی، تو دعثور نے کیا کیا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کہہ کر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تلوار وغیرہ لے کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام کر رہے تھے، آنکھیں آپ کی بند تھی، تلوار لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا کہ اللہ، مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ جیسے یہ کہا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دم زدن میں پلک جھپکنے کے اتنے وقت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر غیب کی ایک مار، فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے، ایک مار اس کے سینے پر گھونسا مارا تو وہ ڈگمگا گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تک وہ سنبھلتا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تلوار کو ہاتھ میں اٹھا لیا، اٹھا کر اس کی گردن پر رکھا اور پوچھا کہ اے دعثور، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے تو کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو شان رحمت للعالمین لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جا، میں نے تجھ کو معاف کیا اور میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ یہ جب اخلاق دیکھا اس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو اس اخلاق کو دیکھ کر وہ فوری دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ صرف داخل نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ جتنی قوم آئی تھی لڑنے کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، جب ظاہر سی بات ہے سردار اور بڑا دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ مشہور واقعات تھے 3 ہجری کے، 1-2 جو رہ گئے تھے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ واقعات تھے۔ 15 رمضان اس 3 ہجری کی حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ السلام نے نکاح فرمایا تھا۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے، پہلا ایک نکاح حضرت رقیہ سے ہو گیا تھا، اور بدر کے موقع پر ان کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے سال میں وہاں پر بدر کے موقع پر وصال ہوا تھا۔ تیسرے سال حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا تیسری بیٹی کا حضور کی نکاح ہوا۔ اسی طرح میراث کے احکام، پہلے وراثت کے احکام نہیں تھے، اس سال وراثت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے، اور کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے شریعت کی رو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا۔ اسی سال مسلمانوں کا مشرکوں سے نکاح کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل کی۔ پہلے مشرکوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مسلمان
سال بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت زیادہ ٹف سال رہا، کیونکہ اس بار یہودیوں نے غیر مسلموں نے الگ الگ طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بنایا۔ اس میں سے ایک واقعہ حادثہ رجیع کا ہے۔ رجیع ایک مقام پر ہوا یہ تھا کہ کچھ اشخاص رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے والے اسلام قبول کر لیے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، ہم ان کو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہم کنٹینیو نہیں کر سک رہے، بہت کم ہم لوگ ہیں، آپ یہاں سے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ لوگ وہاں جا کر ان قبیلے والوں کو اسلام کی تعلیم دے سکے، ان کو جو معاملات ہے وہ سکھا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ لائٹ آ رہی جا رہی تو وہ فیوز نیچے کر دو کھٹ کے۔ نیچے کر دو وہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو منتخب کر کے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ان کو جھنڈا دے کر روانہ کیا۔ یہ لوگ ایک مقام تھا رجیع کا، اس طرف والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو روانہ کیا تو رجیع کا ایک مقام تھا، وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ لوگوں نے ایک سازش کی تھی اور اس کے تحت جو کفار تھے ان لوگوں سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ 200 کافروں کا ایک لشکر جو ہے پہاڑوں میں جھاڑوں میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ صحابہ کرام رجیع کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور بنو لحیان کے کافروں کو آواز دی تو وہ لوگ 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 صحابہ کرام کو گھیر لیے۔ اب 10 صحابہ کرام ایک طرف ہے اور 200 کا لشکر ایک طرف ہے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر وغیرہ جو چیز ملتی ان کی طرف حملہ کرنے لگے۔ تو کافروں نے بھی تیرے چلانا شروع کیا، لیکن مسلمان اس سے بچنے لگے۔ ایک پڑاؤ اچھے مقام کو دیکھ کر انہوں نے تعین کیا اور اس جانب بیٹھ گئے، اور موقع ملتا تو پتھر وغیرہ اٹھا کر پھینکتے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ